دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ میں وزارت مواصلات اور شاہراہوں کے قومی ادارے کو شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سرکاری رقم بچانے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر خارجہ نے ترقی پذیر ممالک سے رقوم کے غیر قانونی طریقے سے محفوظ مقامات پر منتقلی کی روک تھام کے لیے قومی اور عالمی سطح پر فوری اور مربوط کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چین سے 15 لاکھ ٹن کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر داخلہ نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ جمہوری نظام میں رکاوٹیں پیدا کرنا بند کر دیں جو خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک ویبینار میں مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے دیے گئے حق خود ارادیت کا احترام کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی ترقی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ ممتاز عالم دین طارق جمیل سے باتیں کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو ریاست مدینہ کے اصولوں کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے ریاست مدینہ کی طرف فلاحی اقدامات کرنے پر وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ آج ایک ٹویٹ میں عمران خان نے شفافیت اور ڈیجیٹل کے عمل کے ذریعے سرکاری رقم بچانے پر وزارت مواصلات اور شاہراہوں کے قومی ادارے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے باوجود موجودہ حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے مقابلے میں کم لاگت شرائحیں تعبیر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہوں کے قومی ادارے کی آمدن میں 125% اضافہ ہوا ہے اور 5 ارب 18 کروڑ روپے مالیت کی قبضہ کی گئی اراضی واگزار کرائی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترقی پذیر ممالک سے رقوم کے غیر قانونی طریقے سے محفوظ مقامات پر منتقلی کی روک تھام کے لیے قومی اور عالمی سطح پر فوری اور مربوط کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن کے 7ویں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ موضوع تھا بدعنوانی کا خاتمہ تمام انسانی حقوق اور پائیدار ترقی کے مکمل ادراک کے لیے پیش کی شرط۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے بدعنوانی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ موجودہ عالمی لائحہ عمل کو مستحکم بنانے کے لیے فعال متنوع نظریات پیش کریں اور اقدامات کریں تاکہ بدعنوانی کو روکا جائے اور استثناء کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تصویراتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ پاکستانیوں کا کردار دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آج اسلام آباد میں رومانیہ کے سفیر نیکولس گویا سے باتیں کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کے تحت تمام یورپی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان رومانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ملکوں کے موجودہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط اور وفود کی سطح کے تبادلے کرنا چاہتا ہے۔
رومانیہ کے سفیر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چین سے 15 لاکھ ٹن کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے اور 50,000 ٹن کی پہلی کھیپ اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک پہنچ جائے گی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ ٹن مقامی کھاد بھی اس مہینے منڈی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں کھاد زیادہ قیمتوں کے باوجود ہمارے کسانوں کو کھاد کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ معمولی سیاسی فائدے کے لیے جمہوری نظام میں رکاوٹیں پیدا کرنا بند کر دیں جو خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اپنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک سیاست کے 50 سال کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حزب اختلاف پر بھی جمہوریت اور سیاسی اقدار کا احترام کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات جلد ہوں گے، ذرائع ابلاغ آزاد ہیں اور تمام ذرائع ابلاغ پر سیاسی بحث جاری ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں ذرائع ابلاغ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے آج گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق گفتگو کے دوران زلزلے سے پیدا ہونے والی صورتحال اور امداد کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات پر این ڈی ایم اے متاثرین کے لیے فوری طور پر 1000 خیمے، 1000 ترپالیں اور 5000 کمبلوں پر مشتمل کھیپ بھیج رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دور دور تک بارش اور برفباری کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے بارے میں ایک انتباہ جاری کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے پشاور کے شہری علاقے میں ممکنہ سیلاب سے متعلق بھی خبردار کیا۔ ادارے نے تمام ڈپٹی کمشنروں سے کہا کہ سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو موسم کی پیشگوئی سے متعلق آگاہ رکھا جائے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے متعلقہ محکموں پر بھی زور دیا کہ ہنگامی خدمات کے تمام عملے، مشینری اور دوسرے ضروری وسائل کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ لوگ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے سے اس کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے کشمیریوں کو دیے گئے خود ارادیت کے حق کا احترام کرنا اور کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہونے والے ویبینار میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے عوام کو دیے گئے خود ارادیت کے حق کو تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر میں صرف باہمی احترام کے ذریعے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سوپور میں 29 سال پہلے 1993 میں آج ہی کے دن بھارتی فوج کے ہاتھوں وحشیانہ قتل عام کی مذمت کے لیے آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ کٹ پتلی انتظامیہ نے عوام کی طرف سے بھارت مخالف ریلیاں روکنے کے لیے سوپور کے داخلی اور خارجی راستوں کو پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے بند کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں اسکواش کے کھلاڑی روشن خان کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بلوچستان اور سندھ میں دور دور تک مزید بارش، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان اور بالائی سندھ میں شدید بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 18، پشاور 11، کوئٹہ 7، گلگت 8 اور مری 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، لیہ، اننت ناگ، بارہمولہ اور شوپیاں میں مطلع ابرالود رہنے اور وقفے سے بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ جموں میں مطلع ابرالود رہنے اور وقفے سے بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -3 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.